الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام بزرگ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا اور آخرت کو دارالجزا بنایا. دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو سورہ ملک کی آیت پڑھی، زندگی اور موت کا ایک مقصد بتاتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا، اور زندگی سے پہلے موت کا تذکرہ کیا. جیسا کہ اس کے متعلق تفصیل سے ہم نے 2-3 دن سنا کہ موت ایک قتل حقیقت ہے جو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر انسان کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے موت کا. اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی، اور اچانک موت آ جائے گی. یوروپ کے اندر ابھی ایک اخبار میں آیا، جب کھدائی ہوئی اور زمین کے اندر اور پہاڑوں کے اندر الگ الگ جگہوں میں انہوں نے جو ہے کھدائی کا کام کیا، تو کچھ محلات گھروں کی شکل میں ایسے بھی جو ہے نکلے جو ایک زمانے میں گھر ہوا کرتے تھے. اس کے اندر کچھ شکلیں ایسی بھی نظر آئی کہ ایک ساتھ لوگ کھانے بیٹھے، ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، لقمہ جو ہے اس نے اٹھایا ہے، اپنے منہ تک لے گیا ہے، لیکن موت کا جب وقت آیا، وہ لقمہ جو اس نے اپنے دسترخوان سے اٹھایا تھا، اپنے ہاتھ سے اٹھایا تھا، اپنے منہ تک بھی لے گیا تھا، لیکن حلق تک نہیں اتار سکا، اور بس اسی حالت میں اس کو موت آ گئی. اور وہ شکلیں، انسانی شکلیں، گھروں کی شکلیں ابھی بھی جو ہے کھدائی کے زمانے میں نکلی کہ کسی کے ہاتھ اس طرح ہے، منہ تک لقمہ اٹھایا ہوا ہے، اور اس کو موت آ گئی. آپ اندازہ لگاؤ کہ موت کا ایک گھڑی، قرآن کہتے ہیں ایک سیکنڈ، نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، آنی ضرور ہے، ہر ایک کو آنی. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن،
کیا پتا کہاں روح پرواز ہو. ہم کو نہیں معلوم کہ ہماری روح کب پرواز ہو اور کب ہماری روح نہیں نکل جائے، یہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن آنا وہ ضروری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جو ہے تمہیں آزمائے کہ تم میں کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل مطلوب ہوتا ہے جو حسن عمل ہو، اچھا عمل ہو. ورنہ آدمی، حدیث میں آتا ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دے، پوری رات جو ہے مصلی پر بیٹھ کر عبادت خداوندی میں گزار دے، پوری زندگی تلاوت کلام مجید میں گزار دے، لیکن ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، عمل شریعت اور سنت کے مطابق نہ ہو، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، نہ اس پر کوئی اجر ملے گا، نہ اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو اپنے طریقے کے مطابق کرنے کا حکم دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. معلوم ہوا کہ کوئی اپنے طریقے پر نماز پڑھے گا، وہ نماز بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوگی. وہی نماز قبول جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. اس لیے کہا کہ نماز بھی سیکھو کہ ہمیں نماز کیسی پڑھنی ہے. کسی علماء کے پاس جا کر، عالم کے پاس بیٹھ کر، مفتی کے پاس بیٹھ کر اپنی نماز کو بتاؤ کہ میں یہ نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میرا سجدہ ایسا ہے، میرا رکوع ایسا ہے، میں رکوع میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت یہ کر رہا ہوں. اس کی ہمیں فکر کرنی ہے تاکہ ہماری نماز میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو ایک عالم کے ذریعے، مفتی کے ذریعے اصلاح ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور پڑھ کر ملاقات میں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، واپس نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ تو صحابی تھے نا، بغیر کسی جو ہے کویسچن کے، سوال کے چلے گئے نماز پڑھنے کے. واپس آ کر بیٹے اللہ کے نبی نے واپس کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو. آپ نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا. چوتھی مرتبہ وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے میری نماز میں کیا کمی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی کہ دیکھو تم نماز جو پڑھ رہے تھے وہ ایسے پڑھ رہے تھے جیسے کہ ایک مرغی، ایک چکن ہوتے ہیں نا بھائی، جب کھانے کے لیے اپنی چونچ مارتی ہے اور کیسی جو ہے جلدی جلدی فٹافٹ، ایک آپ جو ہے مرغی کو دیکھنا جب وہ کھانا کھاتی ہے، دانا چگتی ہے تو کتنی فٹافٹ جو ہے دانا چگتی ہے اور کھاتی ہے. کہ تم بھی اسی طریقے پر تعدیل ارکان کے بغیر اٹھ بیٹھ نماز، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، فٹافٹ. بعض لوگ اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ تعدیل ارکان ایک رکن ادا کرنے کے بعد جو ہے بیٹھنا اطمینان کے ساتھ، پھر جو ہے دوسرے رکوع میں جانا، پھر بیٹھنا، پھر کھڑا ہونا، قوما، جلسہ، سجدہ، سب شریعت کے مطابق ہو تو وہ نماز عند اللہ مقبول. اور اس کے علاوہ ہو اس طرح جو ہے جلدی جلدی نماز پڑھنا
جس میں تعدیل ارکان کی بھی رعایت نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تو یوں کہا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ واجب ہے اور واجب کے چھوٹنے سے نماز میں کمی کوتاہی آ جاتی ہے. ہاں، اس لیے علماء نے، محدثین نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ صرف نماز کے متعلق نہیں ہے، ہر عمل کے متعلق ہے کہ شریعت کا ہر عمل ایسے ہی کرو جیسے تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے. چاہے نماز کا عمل ہو، چاہے روزے کا عمل ہو، چاہے زکوٰۃ کا عمل ہو، چاہے حج کا عمل ہو، کوئی بھی عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہوگا تو وہ قبول، اور اس کے خلاف ہوگا تو قبول نہیں. اس لیے قرآن کریم کی آیت میں غور کرو. سورہ ملک کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے زندگی اس لیے دی تاکہ تم اچھے عمل کرو، زیادہ عمل کرو یہ نہیں کہا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا نہیں کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والے بن جاؤ. نہیں، اچھا عمل کون کرتا ہے یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو دی ہے، اس کو غنیمت سمجھو اور اس میں اپنے عمل کو اچھا بنانے کی فکر کرو، ورنہ زندگی جب چلی گئی عمل سے ہم جو ہے کوڑے ہو جائیں گے. اس لیے آنکھ بند ہونے کے بعد ایک سبحان اللہ کا آدمی محتاج ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی آپ مجھے نصیحت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، بہت مشہور و معروف نصیحت ہے. اللہ کے نبی نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس. دیکھو 5 چیزیں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو آپ غنیمت سمجھو، اس کی قدر جانو، ورنہ پھر وہ آتی ہے، پھر جب چلی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے بتائی، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے، کیونکہ جوانی جب جاتی ہے تو واپس آتی نہیں ہے، وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ جوانی دی ہے، اس میں عبادت خوب کرو، اپنے آپ کو عبادت کے لیے ٹھکاؤ. جیسے کہ آدمی جو ہے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک اپنے آپ کو ٹھکاتا ہے. ہاں، یہ بھی ایک فریضہ ہے، لیکن کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال کمائی جہاں فرض ہے، حدیث میں فرض نماز پڑھنے کے بعد فرض ہے. اس لیے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا عمل ایک مرد مومن پر متوجہ ہوتا ہے، وہ فجر کی نماز ہوتی ہے کہ بھئی فجر کی نماز پڑھو، نماز پڑھ کے پھر واپس جو ہے تعاون میں جاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے صبح اٹھتے ہی اپنا رخ مسجد کی طرف کیا، مسجد میں آیا، نماز پڑھی، اب پورا دین اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے. اور جس نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا رخ بجائے اللہ کے گھر کے بازار کی طرف کیا، اٹھتے ہی بازار گیا، اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے. اب آدمی غور و فکر کرے، ہمارے نوجوان غور و فکر کرے کہ ہم اٹھتے ہی صبح ہمارا پہلا عمل کون سا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے یا دنیا ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر ہوتا ہے یا ٹاؤن اور جو ہے بازار ہوتے ہیں؟ ہم خود سوچیں. اگر فجر میں اٹھتے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور شکر ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم پورا دن شیطان کا جھنڈا لے کر گھوم رہے. اس کی فکر کریں. جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کو غنیمت سمجھو. جب جوانی چلی جائے گی پھر واپس نہیں آئے گی. اس لیے جوانی کا سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. برا آدمی 70 سجدے کرے، جوان 1 سجدہ کرے، اس کی ویلیو ہے. ہاں، جیسے دنیاوی اعتبار سے
جب ہم جو ہے جاب کے لیے اپلائی ہوتے ہیں تو پہلے ہی تمہاری ایج اور عمر دیکھتے ہیں. ہاں جوان ہے تو کہ بھائی اوکے، اور برا ہے تو کہ جاؤ گھیر وہی نہ کھاؤ، آرام آرام کرو آرام. دنیا کے اندر بھی کوئی ویلیو نہیں. ہاں جوان ہوگا تو اس کی ویلیو، اس کی سیلری بھی اچھی، اس کا جاب بھی اچھا. اور برا ہو جانے کے بعد کہ نہیں اب نہیں، اب تو ریٹائر، آپ اب کام نہیں کر سکتے جاؤ. اور جوانی سے بڑھاپے تک جو کام کیا ہے تو جو ہے اگر گورنمنٹ سروس ہے تو اس کو پینشن ملتا ہے، لیکن پورا نہیں، آدھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑھاپے کی یہ نہیں کہ ویلیو نہیں ہے، ویلیو ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے کے اندر جو اس نے جوانی میں عبادت کی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو بغیر کیے ہوئے پورا پورا اجر دیں گے. دنیا والے تو پینشن بالکل 30% یا 40% دیتے ہیں، وہاں تو 100% عمل ملے گا، ثواب ملے گا. لیکن شرط یہ کہ جوانی میں عمل کیا ہوگا تو. جوانی میں ہی اس نے جو ہے رنگریلیاں گزاری، عمل سے دور رہا، مسجدوں سے دور رہا، تو بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں ملے گا. بڑھاپے میں کچھ نہیں. جوانی میں اگر عمل کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں بغیر کیے ہوئے ثواب دے گا اور پورا پورا دے گا. اس لیے جوانی کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی سب سے پہلی نصیحت یہ کر رہے ہیں، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر لکھا ہے کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری. بڑھاپے میں تو جو ہے کہ ظالم بیریا بھی سست اور کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن جو ہے جوانی میں آدمی عبادت کرے، توبہ کرے تو کہ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے. کہ پیغمبر اور انبیاء علیہ السلام جوانی میں خوب اللہ کی عبادت کرتے تھے، خوب. اس لیے کہا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک. اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. بیماری آ جاتی ہے اور کب آتی ہے کچھ معلوم نہیں، اور صحت کب چلی جاتی ہے کچھ معلوم نہیں. آدمی چلتا پھرتا بیمار ہو جاتا ہے. ہاں اس لیے صحت دی ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو عبادتوں میں لگاؤ. اور بیماری کو آنے سے پہلے پہلے صحت کے اندر عمل کر لو. فائدہ کیا ہوگا کہ صحت کے زمانے میں جو جو عمل تم نے کیا ہے، بیماری کے ایام میں وہ عمل نہیں بھی کرو گے، اللہ بغیر نہ کیے ہوئے بھی تمہیں عمل کا ثواب دیں گے. اللہ کا عجیب قانون ہے. اللہ تو بڑے رحیم ہے، کریم ہے اپنے بندوں پر. اس لیے کہا صحتک قبل سقمک وغنا کا قبل فقرک. اپنی مالداری کو اپنی غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو. مال دیا ہے نا، کیونکہ مال المال غاد وراحین، عربی میں کہاوت ہے کہ مال تو صبح میں ہوتا ہے، شام کو نہیں ہوتا. آج کا کروڑ پتی کل کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے. مال تو ہاتھ کا میل ہے، آج اس کے پاس تو کل دوسرے کے پاس. دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار گزرے، کوئی بھی اپنے ساتھ مال لے کر نہیں گیا، سب یہاں چھوڑ کر گئے. اور ہماری زندگی کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ کل کے جو ہے بڑے بڑے مالدار بھی کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں، راتوں رات جو ہے غریب ہو جاتے ہیں. جو صبح میں زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں وہ رات کو زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں. ایسے حالات ہم نے دیکھے اور ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات ہمیں دکھائے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے کھانا کھا رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے. دل لگی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اچانک دستک دی، انا ابن السبیل، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ دے دو. اب شوہر کو غصہ آیا، ٹیش آیا کہ بیوی کے ساتھ اتنی مستی میں کھانا کھا رہے اور اس طرح جو ہے وہ آ جاتے، بس
مانگنے کے لیے. دیکھو بعض لوگ اس طرح ہم جھلک دیتے ہیں, کچھ کڑوی کسیلی بھی بول دیتے ہیں. اس نے ایسا ہی بول دیا کہ چلو آگے جاؤ, دھندا بنا لیا ہے. اللہ نے صحت دی ہے, کماؤ, جاؤ کھاؤ, بس آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے, جاؤ, جھڑک دی. قرآن میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگنے والوں کو جھڑکو مت, نہ دینا ہو تو مت دو, لیکن جھڑکنا مت. تمہاری اس جھڑکی کی وجہ سے اس کے دل پر جو ٹھیس پہنچتی ہے عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. یاد رکھنا, وہ تو چلا گیا, دل پر چوٹ لگی. دیکھو گردش زمانہ, حالات کی تبدیلی ایسی ہوئی کہ وہ مالدار آدمی جو اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی عیش آرام میں تھا, مال و دولت کے نشے میں بہت ہی فراوانی میں تھا, اچانک حالات ایسے آئے سارا مال ختم. اور جب مال ختم ہوا تو بیوی کو کہا کہ جاؤ بھائی میں تجھے طلاق دیتا ہوں, کیونکہ اب میرے کھانے کے باپے میں تجھے کیسے کھلاؤں گا, تم کسی اور سے نکاح کر لو, جاؤ. بیوی کو بھی طلاق دے دی, گھر بار بھی چلا گیا, بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا. یہ دیکھو کل کا کروڑ پتی آج کروڑ پتی ہو گئے. اب یہ بھی جو ہے مانگنے کے لیے نکل پڑا, اپنا پیٹ بھرنا تھا نہیں. ایک دروازے پر گیا, دستک دی, انا ابن السبیل. وہاں بھی جو ہے شوہر اور بیوی کھانا کھا رہے تھے. اس شوہر نے کہا جاؤ ساحل آیا ہے تھوڑا دے دو, کچھ جو ہے کھانے کو دے دیا. اب بیوی جیسے ہی وہ دروازے پر گئی, اس کو دیکھ کر گشی کھا کر گر گئی, برداشت نہیں ہو سکا. وہ جلدی جلدی واپس آیا, اپنی بیوی کو سنبھالا. اس نے سوچا کہ اس نے کچھ کیا ہوگا, لیکن اس نے جو ہے کہا کہ بھائی مجھے معلوم نہیں, کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ, آگے جاؤ. ان کو جو دینا تھا دے دیا, کچھ جو ہے ان کے ساتھ کچھ بھی بات نہیں کی. بیوی کو جب ہوش آیا, بیوی کو پوچھا بھائی کیا ہوا تھا. بیوی نے پوری صورتحال بتائی کہ آپ نے جو ہے مجھے کچھ کھانا دینے کے لیے جس فقیر کو بھیجا تھا وہ میرا اگلا شوہر تھا. ہاں پہلے میں اس کے نکاح میں تھی. اس کی جو ہے دولت کے کیا جو ہے کہنے, اور اس کے ایسے ایسے حالات تھے. لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا تھا, مجھے معلوم ہے کہ اس کی جو پستی کے دن اور تنزلی کے دن جو آئے ہیں وہ اسی واقعہ کے بعد آئے. کیا ہوا تھا کہ ہم کھانے بیٹھے تھے, کوئی غریب اور مسکین فقیر سائل مانگنے کے لیے آیا, جو ہے اس نے جھڑک دیا تھا. اس کے بعد جو ہے تنزلی کے دن آئے. اس جو ہے شوہر نے کہا کہ جو فقیر تمہارے دروازے پر دستک دینے کے لیے آیا تھا وہ میں تھا, اور میں نے جو ہے تمہارے دستک پر گھر پر آ کر دستک دی تھی. المال غاد وراہ, مال تو صبح میں ہے شام کو نہیں ہے, آج ہے کل نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا مال کو, مالداری کو فقیری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ تعالی ہمیں مال کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں مال کے حقوق کو ادا کرو, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ہاں مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کہا ہے, خیر, یہ بھی بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر اس کو صحیح طریقے پر استعمال کیا جائے تو, ورنہ تو یہ مال جہاں خیر ہے وہاں شر بھی ہے. سب سے بدترین اگر کوئی چیز ہے تو مال, اور سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے وہ بھی مال. بدترین یہ بنتا ہے اس کے استعمال سے, بہترین بنتا ہے اس کے استعمال سے. اگر اس کو صحیح طور پر استعمال کرو تو بہترین, اور اگر اس کو غلط یوز کرو تو وہ بدترین. اللہ ہمیں صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراغتک قبل شغلک, اپنی مشغولی کو, اپنی فراغت کو اپنی مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ نے وقت دیا ہے, قدر کر لو. جب بھی موقع ملے تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ, قرآن لے کر بیٹھ جاؤ, عبادت کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ. اللہ جو توفیق دے وہ پڑھو, ورنہ پھر آدمی مشغول اور بیزی ہو جاتا ہے, پھر وہ کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے. ہاں, اور اللہ کے نبی نے جو آخری نصیحت فرمائی وہ ہمارے اس موضوع کا جو ہے لب لباب ہے, وہ حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو. آنکھیں بند ہوئی
کچھ عمل نہیں کر سکو گے. زندگی ہے، عمل کر لو. ہاں، یہ زندگی بار بار نہیں آتی، ایک ہی بار آتی. پھر موت آ گئی، پھر ختم. جس نے اس زندگی کی اور زندگی کے اوقات کی قدر کی، وہ جو ہے ذلیل تھے، اللہ نے ان کو عزیز بنا دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبداللہ بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ، حبشی غلام حبشی، شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل کالے کلوٹے، عبداللہ بن جدعان کے جو ہے غلامی میں تھے. عبداللہ ابن جدعان ان کو بہت زیادہ جو ہے تکلیف دیتا تھا، بلکہ جو ہے مکہ کی گلیوں کے اندر اس کو چھوڑ دیتا تھا اور تمام لوگوں کو یہ اعلان کرتا تھا کہ اس کے ساتھ تم کو جو کرنا کرو. وہ کھیلنے والے بچے جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے مذاق کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد عبداللہ بن جدعان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے جو ہے غلامی میں آئے. اس کے بعد تو تکلیف اور بڑھ گئی. یہ امیہ بن خلف بالکل کافر تھا، اور کافر ہونے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونکہ اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اپنی زبان سے عہد عہد کے نعرے لگاتے تھے، اور وہ اس کو اسلام سے پھرنے کی ہر وقت جو ہے کوشش کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ تو اسلام چھوڑ دے ورنہ اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتا. بالکل جو ہے بڑے ننگا عرب کی جو ہے اس ریگستان میں اور جو ہے ایسی تپش کے اندر اس کو جو ہے کھینچتا تھا. اس کے گلوں کے اندر رسی ڈال کر بچوں کو جو ہے دیتے کہ اس کو کھینچو. اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تکلیف برداشت کی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا، عمل نہیں چھوڑا، عمل کرتے رہے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رحم آیا. اللہ نے مال دیا تھا. امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی اس غلام کو کتنے میں فروخت کرنا ہے؟ بھائی اس کو کیا کرو گے لے کے؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کو کچھ آتا نہیں، بس آپ قیمت بولو. جو قیمت بولی اس سے کئی گنا زیادہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو کہا، اور اس نے شرط یہ رکھی کہ اتنے تو درہم چاہیے، اور اس کے علاوہ ایک غلام جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی ہوشیار غلام تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورے تجارت، پورا بزنس وہ غلام سنبھالتا تھا. امیہ بن خلف نے کہا وہ غلام مجھے دے دو، اتنے درہم دے دو، اور اس کے بدلے میں بلال کو لے جاؤ. بھائی ہماری کام پر جو سب سے زیادہ ہوشیار ہو، مینیجر ہو، کہ جس کے بل بوٹے پر دکان ہی چلتی ہو، نے کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ مجھے دے دو، تو کہ یار تم جاؤ یار، ہم دینے کے لیے تیار ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی اسلام اور دین کے خاطر ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. کوئی حرج نہیں، وہ غلام بھی تمہیں دیا، یہ مال بھی تمہیں دیا، بلال مجھے دے دو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو گئے. ابو بکر کو بھی دعائیں دی کہ ابو بکر اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، تم نے ہمارے بلال کو آزاد کیا. اوہو، بلال کو آزاد کیا، کیونکہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے، بہت قیمتی آدمی ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا وَأَعْتَقَ سَيَّدَنَا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ابو بکر نے ہمارے سردار کو آزاد کروایا. حالانکہ غلام ہے حضرت بلال، لیکن عمر جیسا جلیل القدر صحابی حضرت بلال کو کیا کہہ رہے؟ ہمارے سردار. ابو بکر سیدنا وَأَعْتَقَ سَيَّدَنَا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ابو بکر نے ہمارے سردار کو آزاد کروایا. یہ بلال کا مقام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج پر گیا تو ابو بکر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آہٹ کو میں نے سنا. دیکھو عرش پر جنت میں فرشتوں نے کہا کہ بلال کی آواز ہے. بھئی اتنا مقام حضرت بلال کو آ کر پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی اور تو کچھ نہیں ہے، بس آپ کی تعلیمات،
آپ نے جو جو عمل ہمیں بتائے وہ کرتے ہیں. ایک عمل کو بہت پابندی سے کرتا ہوں، وہ تحیۃ الوضو ہے. وضو کے بعد 2 رکعت میں روزانہ پڑھتا ہوں، ہر وقت پڑھتا ہوں. دیکھو حسن عمل کو اپنی زندگی کے ساتھ وابستہ کیا. حضرت بلال جو بالکل ذلیل تھے، اللہ نے ان کو عزیز بنا دیا. ہاں. اور امیہ بن خلف جو عزیز تھا، سردار تھا، سرداران قریش میں اس کا شمار ہوتا تھا، اللہ نے اس کو ختم کر دیا، نام و نشان اس کا مٹا دیا اور حضرت بلال کا نام روشن کر دیا. یہ ہے کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. ایسے ویسے تھے حضرت بلال کو، لیکن کیسے کیسے ہو گئے کہ ان کی آہٹ جو ہے جنت میں سنائی دیتی ہے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. حالانکہ کیسے کیسے تھے، سردار تھے، لیکن ایسے ویسے ہو گئے. ان کا کوئی مقام نہیں رہا. اس لیے مقام اللہ کے یہاں جو بنتا ہے وہ حسن عمل سے بنتا ہے، اچھے عمل سے بنتا ہے. جب آدمی اچھا عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی چمکاتے ہیں، آخرت میں بھی چمکاتے ہیں. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شریف اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے پیارے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما. یہ رحمت والا شرح ہے. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما. ہمارے بچوں پر، ہماری بیوی پر، ہمارے جہے ماں باپ پر، ہمارے خاندان والوں پر، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد پر اے اللہ رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے پیارے اللہ جو مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کی مغفرت فرما. ہمارے اس مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے حاصل ہونے کا اس بیٹھنے کو اے اللہ ذریعہ بنا. اے اللہ ذریعہ بنا. اے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ کرم کا معاملہ فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی وہ آباد ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ، اے اللہ سہولت کے ساتھ، اے اللہ امن و امان کے ساتھ اے اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما. پوری امت پر رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ امت پریشان ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے، اے اللہ وہ ساری خیر و بلائیاں ہمیں عطا فرما. اور جتنی بھی شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم